میں آج جلدی اپنے آفس سے نکل آیا تھا کیونکہ مجھے آج بازار جا کر خود سے اگلے 1 مہینے کے لیے کچن کا سامان لینا تھا، کیونکہ اگلا مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں تھا بلکہ اس میں بہت خاص بات تھی جس کی تیاری میں پہلے سے ہی کرنا شروع کر دیتا تھا، جس کی ایک وجہ تو مجھے اس ماہ سے ایک خاص انسیت کا ہونا تھا، اور دوسرا اس ماہ کی شان ہی ایسی تھی کہ زیادہ سے زیادہ ثواب کمانے کی نیت سے ہر کوئی ہی اپنی کوششیں تیز سے تیز تر کر دیتا تھا۔ وہ مہینہ کوئی اور نہیں بلکہ ماہ رمضان تھا، اور اسی کے لیے مجھے خریداری کرنا تھی، اور یہ خریداری میں اپنے اور اپنے گھر کے افراد کے لیے نہیں بلکہ اپنے ارد گرد موجود بہت سے غریب غربا کے لیے کرتا تھا۔ میری کافی سالوں سے یہ عادت بنی ہوئی تھی کہ میں ماہ رمضان کے تمام دن خیرات وغیرہ کا انتظام بہت کھلے پیمانے پر کیا کرتا تھا۔ اس مہینے کے شروع ہوتے ہی کچھ دوسری مصروفیات بھی بڑھ جاتی تھی، جیسے کہ عبادات وغیرہ، تو اسی وجہ سے میں پورے مہینے کا راشن ایک ساتھ لے لیا کرتا تھا تاکہ پھر سارا ماہ پوری دلی آمادگی کے ساتھ میں اپنے بنائے معمولات میں محو ہو جایا کرتا تھا۔ مجھے اپنے اس عمل سے بہت زیادہ دلی خوشی ملتی تھی، اور میں نے جب یہ سلسلہ شروع کیا تھا تو تب بہت محدود حد تک غریبوں کو کھانا کھلا پاتا تھا، لیکن اس کے بعد اپنے بڑھتے کاروبار کی بدولت میں نے اپنے اس نیکی کے کام میں بھی اضافہ کرنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ میری اسی نیکی کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ کا مجھ پر کرم دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ سوچ کر میرا دل غریب لوگوں کے لیے مزید وسیع ہو جایا کرتا تھا۔ اور پھر اپنے پاس اتنی دولت کے باوجود میرے اندر کنجوسی، دوسروں کے لیے بوجھ پیدا نہیں ہوا تھا، اور نہ ہی فضول خرچی جیسی عادت میں نے خود میں پیدا ہونے دی تھی۔ شاید میرے دل کی نرمی میرے انہی نیکی کے کاموں میں پوشیدہ تھی۔ ویسے تو سارا سال میری بیوی ہی گھر کے لیے ہر قسم کی خریداری کرتی تھی، لیکن یہ خاص خریداری میں خود کرنا ہی پسند کرتا تھا، اور آج بھی میں چہرے پر ایک خاص چمک لیے پورے ذوق و شوق کے ساتھ اپنا کام مکمل کر رہا تھا، اور اس وقت میرے ساتھ سوائے ایک ملازم کے کوئی نہیں تھا، اور یہ ملازم میرے لیے بہت خاص تھا۔ اسے میں نے کبھی بھی دوسرے ملازموں کی طرح نہیں سمجھا تھا، کیونکہ وہ میرے ہر ایک دکھ سکھ کا ساتھی تھا۔ میرے عام لوگوں کی طرح زیادہ دوست نہیں تھے، اور جو تھے میں ان سے زیادہ گھلتا ملتا نہیں تھا، اور یہ میری بچپن کی عادت تھی جس کی وجہ میرا اکیلا پن تھا۔ مجھے یہاں ایک بھائی اور دوست کی ضرورت محسوس ہوتی۔ یہ ملازم ہمیشہ میرے لیے اسی کردار میں ڈھل جایا کرتا تھا، اسی لیے میری زندگی میں اس کی کافی اہمیت تھی۔ اس وقت بھی میں خریداری کے حوالے سے اس کی رائے لیتا جا رہا تھا، اور پھر ہم نے اپنا کام مکمل کر کے ہی گھر کی راہ لی تھی۔ یہاں پر میری بیوی نے گھر میں موجود ملازمہ کی مدد سے وہ سارا سامان میری ہدایات کے مطابق سمیٹ دیا تھا، اور یہ سب کرتے میری بیوی کے چہرے پر بھی ایک الگ ہی خوشی تھی، جسے دیکھ کر میں سکون محسوس کرتا تھا کہ وہ بھی میرے ہی جیسے دل کی مالک ہے اور ہمیشہ دوسروں کا بھلا ہی چاہتی ہے۔ خود اچھا بنتے بنتے دوسروں کو بھی میں ویسا ہی سمجھنے لگا تھا، یا پھر مجھے اپنی زندگی کا اتنا عرصہ گزارنے کے بعد بھی لوگوں کی پہچان کرنا نہیں آئی تھی، اور جب وقت گزرتے مجھ پر بہت سے لوگوں کی اصلیت کھلنی تھی تو میں نے یقیناً ششدر رہ جانا تھا۔ میں نے کئی معاملات میں دوسروں پر کچھ زیادہ ہی انحصار کرنا شروع کر دیا تھا، جس کا خمیازہ بھی میں نے جلد بھگت لیا تھا کہ کاروبار میں اتنی ترقی کرنے کے باوجود میں 2 رخ رکھنے والے انسانوں کی جانچ نہیں کر پاتا تھا۔ اس دنیا میں اس وقت میری اولاد کے علاوہ کوئی اور میرا خونی رشتہ نہیں تھا، کیونکہ میں اپنوں کو کچھ عرصہ پہلے کھو چکا تھا۔ میرے والدین حیات نہیں تھے، اور ان کا میری زندگی میں نہ ہونا میرے لیے بہت زیادہ رنجیدگی کا باعث تھا۔ جب میرے والدین کی وفات ہوئی تو اس وقت مجھے سنبھالنے والے میرا بھائی اور بھابھی تھے، اور میں ان کو ہی اپنا سب کچھ سمجھتا، اپنا دکھ بھولنے لگا تھا کہ اچانک ایک اور بڑا دھچکا میرا منتظر تھا جس نے میری سدھ بدھ ہی بھلا دی تھی، اور وہ دھچکا میرے بھائی کا بھی وفات پا جانا تھا۔ اس طرح ایک جوان جہان موت میں سب کو ہی رلا کر رکھ دیا تھا، اور بھابھی پر تو جیسے صدمے کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ وہ ابھی تک بے اولاد تھی، اگر کوئی بچہ ہوتا تو اس سے ہی انہیں سہارا مل جانا تھا۔ وہ یتیم تھی اور بھائی ہی ان کا واحد آسرا تھا۔ جب بھائی کا انتقال ہوا تو اس وقت میری شادی کی تیاریاں چل رہی تھی، لیکن بھائی کی موت کی وجہ سے کچھ عرصے کے لیے شادی کا ارادہ ترک کر دیا گیا تھا۔ لیکن جب بھابھی اور میں ایک گھر میں رہنے لگے تو انہیں اپنی عدت کے لیے مسئلہ ہونے لگا،
اور اس کے ساتھ ہی محلے میں طرح طرح کی باتیں ہونے لگی تھی جن کو سنتے مجھے بہت زیادہ غصہ آتا، لیکن پھر میں بھابھی کی آسانی کے لیے کچھ عرصہ کہیں اور رہنے لگا تھا۔ ان کی عدت کے بعد ہی اب گھر دوبارہ جانے کا ارادہ تھا۔ اس دوران میرے ہونے والے سسرالی وقتاً فوقتاً میرے پاس چکر لگاتے رہتے تھے اور وہ لوگ کریت کریت کر مجھ سے کئی قسم کے سوال پوچھتے جن کا مطلب سمجھ آنے پر میں دل ہی دل میں شرمندہ ہو جایا کرتا تھا۔ وہ یقیناً اب میری رائے جاننا چاہتے تھے میں کب ان کی بیٹی کو رخصت کروا کر لاؤں گا، لیکن میرا غم ابھی تازہ تھا اور کچھ یہ سوچ کر چپ کر جاتا کہ لوگ تانے نہ دیں کہ مجھے شادی کی جلدی پڑی ہوئی ہے۔ جس لڑکی سے میری شادی ہو رہی تھی وہ میری پسند تھی اور یہاں کافی مشکل سے میرا رشتہ ہو پایا تھا، اور اب عین شادی کے لیے مقرر تاریخوں میں بھائی کا وفات پا جانا لڑکی کے گھر والوں کو تھوڑا ڈرا گیا تھا، اور یقیناً وہ اپنے ہاں کے لوگوں کو جواب دے دے کر تھک گئے ہوں گے کیونکہ شادی کے کارڈز تقسیم ہو چکے تھے۔ میں فی الحال بھابھی کی عدت کے ختم ہونے کے انتظار میں تھا، لیکن جیسے ہی بھابھی کی عدت ختم ہونے پر میں گھر گیا تو وہاں محلے کے کچھ لوگ جمع تھے جن کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا، لیکن جو بات انہوں نے کی میں غصے سے بلبلا اٹھا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں اب اسی صورت میں بھابھی کے ساتھ ایک گھر میں رہ سکتا ہوں جب میں ان سے نکاح کر لوں۔ میں نے ان کے سامنے دو ٹوک انکار کر دیا اور کہا کہ مجھے یقین ہے بھابھی بھی اس بات پر راضی نہیں ہوں گی، لیکن شاید آج کا دن میرے لیے میری توقعات کے برعکس ہی سب کچھ ہونا تھا، کیونکہ جب میں نے بھابھی کی طرف دیکھا تو وہ مجھے اس معاملے میں رضامند لگی تو میں گہرے دکھ میں گھر گیا تھا، کیونکہ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ میں اپنی ہونے والی بیوی کو پسند کرتا ہوں۔ میرا دل و دماغ ایک دم سے گمسم ہو کر رہ گیا تھا، لیکن پھر کچھ دیر بعد سنبھلتے ہوئے میں نے کہا کہ میں ابھی اور اسی وقت اس لڑکی سے نکاح کرنے جا رہا ہوں جس کے ساتھ میری شادی ہونے والی تھی۔ میری بیوی کے آنے کے بعد کسی کو ہم سے کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، اور جن کو جو باتیں بنانی ہوں تو وہ بناتا رہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں بھابھی کو گھر سے جانے کا نہیں کہہ سکتا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ ان کا اس دنیا میں کوئی آسرا نہیں، اور نہ ہی میں اپنے مرے ہوئے بھائی کے سامنے اپنی بھابھی کی بے توقیری کر کے شرمندہ ہونا چاہتا تھا۔ پھر اس طرح میں سادگی سے اپنی بیوی کو بیاہ لایا تھا، جس کے لیے میرے سسرال والے قطعی طور پر راضی نہیں تھے، لیکن میرے منت سماجت کرنے پر مجبوراً مان گئے تھے۔ اپنی من پسند لڑکی سے نکاح کرنے پر میں وقتی طور پر پرسکون اور خوش ہو گیا تھا۔ دل میں تھا کہ کچھ عرصے بعد بھابھی کی صلاح لیتے ان کی بھی کہیں شادی کروا دوں گا، لیکن میں نے دیکھا کہ کچھ ہی دنوں بعد میری بیوی کا رویہ کچھ اکھڑا اکھڑا سا رہنے لگا تھا۔ میں نے کئی بار اس سے وجہ پوچھی، لیکن وہ جواباً ٹال مٹول سے کام لے لیا کرتی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ خود کو اس گھر میں بہت تنہا محسوس کرتی ہے، تو میں نے اسے بھابھی سے گھلنے ملنے کی نصیحت کی، اور میری اس بات پر اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، اور اس نے کہا کہ وہ میری بھابھی ہی کی وجہ سے اپنی شادی سے مکمل طور پر خوش نہیں ہو پاتی۔ جس پر میں نے جلدی سے اس سے پوچھا کہ کیا بھابھی نے اس سے کچھ کہا ہے، تو وہ نفی میں سر ہلاتے بولی کہ بھابھی نے تو کچھ نہیں کہا، لیکن ایک دن محلے کی عورت آئی تھی تو اس نے بتایا کہ محلے والے بھابھی کا نکاح آپ سے کروانا چاہتے تھے، اور بھابھی اس بات پر سب جاننے کے باوجود راضی تھی۔ تو یہ بات جان کر میری بیوی کا دل بھابھی کی طرف سے خراب ہونے لگا ہے، لیکن تب میں نے اسے جلدی سے تسلی دی کہ وہ بھابھی کو برا نہ جانے، کیونکہ اس کے بعد بھابھی نے روتے ہوئے بہت شرمندگی سے مجھ سے معافی مانگ لی تھی۔ وہ اس وقت لوگوں کے دباؤ میں آ کر سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھی تھی۔ میری وضاحت دینے کے باوجود میری بیوی کے چہرے کے تاثرات زیادہ بہتر نہیں ہوئے تھے۔ وہ اسی طرح چپ سی ہو کر بیٹھ گئی تھی اور اس کے چہرے پر کچھ سوچ کی پرچھائیاں تھیں۔ میں اپنی بیوی کو بے سکون دیکھ کر بھابھی کی شادی کا سوچنے لگا، لیکن بھابھی نے اس بات پر سختی سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ وہ اپنی زندگی سے ایسے ہی خوش ہے۔ انہوں نے اپنی مصروفیت کے لیے محلے کے بچوں کو قرآن پاک پڑھانا شروع کر دیا تھا، جبکہ دوسری طرف میری بیوی اضطراب کا شکار ہو کر ایک دن کہنے لگی کہ اس کا دل بہت زیادہ ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں ہماری شادی شدہ زندگی کو بھابھی کی نظر ہی نہ لگ جائے۔ میں نے اپنی بیوی کے اس طرح منفی سوچنے پر اسے ایک بار پھر سمجھانا چاہا، لیکن وہ آگے سے مجھے کئی دلیلیں دیتی خاموش کروا گئی کہ وہ اگر میرے لیے سجتی سنورتی ہے یا پھر ہنس بولتی ہے تو اسے ڈر ہے کہ وہ گناہ گار نہ ہو جائے کہ ایک بیوہ کے سامنے اس طرح زندگی گزارے۔
تب میں نے اسے کہا کہ وہ ایسا نہ سوچے کیونکہ اس کی نیت کبھی بری نہیں ہو سکتی، لیکن وہ اپنی ضد پر اڑ گئی اور کہنے لگی کہ وہ اس طرح بھابھی کے ساتھ ایک گھر میں نہیں رہ سکتی۔ میں بھابھی سے کہہ دوں کہ وہ کسی اور جگہ اپنا ٹھکانہ تلاش کر لے۔ میں اس کی بات پر شش و پنج کا شکار ہو گیا، کیونکہ میں کسی صورت اتنا پتھر دل نہیں ہو سکتا تھا کہ اپنی بیوہ بھابھی سے یہ گھر چھوڑنے کے لیے کہوں۔ دوسری طرف اپنی ہر دل عزیز بیوی کا خیال آتا، جسے میں شادی کے بعد اتنا خوش نہیں رکھ پا رہا تھا جتنا میں نے سوچ رکھا تھا۔ یہ میرے لیے ایک مشکل وقت تھا کہ میری بیوی مجھے سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی، تو بالآخر کافی سوچ بچار کے بعد میں نے ایک فیصلہ کر ہی لیا۔ بے شک یہ فیصلہ کرنا بھی میرے لیے مشکل تھا، لیکن اپنی شادی شدہ زندگی کی آسودگی کے لیے مجھے یہ قدم اٹھانا ہی تھا۔ میں نے یہ کیا کہ اپنے اور اپنی بیوی کے لیے ایک الگ جگہ چھوٹا سا گھر لے لیا اور ہم دونوں میاں بیوی وہاں شفٹ ہو گئے۔ ہمارے اس عمل پر بھابھی بہت زیادہ پریشان ہوئی۔ انہوں نے مجھ سے اس سب کی وجہ پوچھی تو میں نے ان کے سامنے اپنے کام کے بارے میں جھوٹ بول دیا کہ مجھے وہ گھر نزدیک پڑتا ہے، اور بھابھی آخری وقت تک اس خواہش میں رہی کہ میں اسے ساتھ چلنے کو کہوں گا، لیکن پھر شاید وہ بھی میرے گھر چھوڑنے کی وجہ جان ہی گئی تھی۔ اور پھر میں نے ایک دن اوپری دل سے انہیں اپنے ساتھ چلنے کو کہا کہ وہ انکار کر گئی کہ انہیں اپنا یہ گھر نہیں چھوڑنا، یہاں ان کے شوہر کی یادیں ہیں۔ میرے اس طرح بھابھی کو یوں اکیلا چھوڑ دینے پر محلے والوں نے کافی باتیں بنائی، لیکن میں کان بند کر گیا تھا، کیونکہ انہیں یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ میں نے اپنا یہ گھر بھابھی کے لیے چھوڑ دیا ہے اور خود یہاں سے چلا گیا ہوں، جو کہ میرے لیے بھی مشکل تھا، کیونکہ اس گھر میں میری بھی بچپن سے جوانی تک کی بہت سی یادیں تھیں، ماں باپ اور بھائی کی خوشبو تھی۔ دوسری طرف میری بیوی کو میرا یہ فیصلہ بھی کچھ خاص پسند نہیں آیا تھا، کیونکہ اس کے نزدیک یہ بے وقوفی تھی کہ اپنا یہ گھر چھوڑ کر پیسے خرچ کرتے اور گھر لیا جو تھا بھی اس گھر سے چھوٹا۔ لیکن تب میں نے اس سے کہا کہ کیا بھابھی کے سامنے مزید برا بن جاؤں اور معاشرے کی باتیں سنوں کہ میں ظالم ہوں جو بیوہ بھابھی کو گھر سے نکال دیا؟ تو میں ایسا نہیں کر سکتا، اگر اسے میرے ساتھ جانا ہے تو وہ چل سکتی ہے۔ تو پھر جیسے تیسے کر کے ہم اپنے نئے گھر میں آ گئے اور یہاں آ کر ہم دونوں نے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا تھا۔ لیکن زندگی میں آگے بڑھتے میں شروع میں بھابھی کے پاس باقاعدگی سے چکر لگانے لگا تھا تاکہ انہیں اکیلے پن کا احساس نہ ہو۔ ان کے پاس زیادہ جانے کا مقصد ان کو شادی کے لیے منانا بھی تھا، تاکہ ان کو اکیلا کر کے میرے اندر جو شرمندگی کا تاثر ہے وہ ختم ہو سکے۔ لیکن وہ شادی کے لیے تو راضی نہیں ہوئی، جبکہ اس کے ساتھ میری بیوی اور محلے والوں کو میرا ان کے پاس ایسے جانا بھی گوارا نہیں ہوا، اور وہ لوگ مجھ پر اور بھابھی پر بہتان لگانے لگے۔ تو میں نے وہاں جانا بالکل ختم کر دیا، جس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جب ایک دن میں لوگوں کے پرواہ کیے بغیر بھابھی کے پاس گیا تو اس دن بھابھی نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا کہ میں ان کے پاس نہ آیا کروں، اور نہ ہی مجھے ان کے خرچے پانی کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ کچھ بچوں کو ٹیوشن اور قرآن پڑھانے لگی ہیں، جس سے کئی لوگ ان کو پیسے دے جاتے ہیں اور اس سے ان کا گزارا ہو جاتا ہے۔ وہ بھی شاید میری بیوی کے اپنے بارے میں خیالات جان گئی تھیں، اس لیے کہا کہ میں بس اپنی زندگی گزاروں اور انہیں بھول جاؤں۔ ان کے اس طرح کہنے پر میں پھر چاہ کر بھی دوبارہ اس گھر اور محلے میں نہیں گیا اور اپنی زندگی میں مصروف ہوتا چلا گیا تھا۔ میں نے اتنی ترقی کر لی تھی کہ اب میں شہر میں کافی اچھی جگہ رہائش پذیر تھا، لیکن میں اپنے برے دن نہیں بھولا تھا اور نہ ہی اپنے مرے ہوئے ماں باپ اور بھائی کو۔ اسی لیے ان کے ایصال ثواب کے لیے میں رمضان میں افطاری کا خصوصی انتظام کیا کرتا تھا۔ اس دوران اللہ نے مجھے ایک بیٹا اور بیٹی کی نعمت سے بھی نواز دیا تھا، تو جیسے پھر کسی اور چیز کی حسرت ہی نہیں رہی تھی۔ اس بار بھی جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوا، میں نے پہلے ہی دن سے کھانے کا کافی بندوبست کروا لیا تھا، اور پھر ہمیشہ کی طرح اپنے معمول کے مطابق میں رمضان کا یہ پہلا دن گزار کر جب سونے کے لیے لیٹنے لگا تو میری بیوی نے میرے پاس آ کر جو بات کہی اس نے مجھے اٹھ کر بیٹھنے پر مجبور کر دیا تھا، اور میں حیرانگی سے اس کا منہ دیکھنے لگا کہ آیا جو میں نے اس کے منہ سے سنا وہ سچ ہے یا پھر میرا وہم، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ میں اتنے غریب لوگوں کو کھانا کھلاتا ہوں لیکن اپنی ایک بیوہ بھابھی کو بھول جاتا ہوں۔ مجھے انہیں بھی افطاری پر بلانا چاہیے کیونکہ پہلے رشتہ داروں کا حق زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن جب اس نے دوبارہ اپنی بات دہرائی تو میں نے کہا کہ یہ تم ہی کہہ رہی ہو، جسے پہلے میری اس بیوہ بھابھی سے چڑ تھی اور پتہ نہیں کون سے وہمات لاحق تھے۔
تب میری بیوی نے کہا کہ ان باتوں کو اتنا عرصہ گزر گیا ہے، اور ویسے بھی وہ یہ بات میری بھلائی کے لیے ہی کہہ رہی ہے، کیونکہ لوگ کیا سوچتے ہوں گے کہ میں دوسروں کے لیے تو اتنا فیاض ہوں، اور دوسری طرف اپنی بیوہ بھابھی کو کبھی پوچھا تک نہیں ہے کہ وہ کس حال میں ہے۔ کچھ اس سارے عرصے میں بھابھی نے بھی ہماری طرف آنا گوارا نہیں کیا تھا، جس سے ہمارے درمیان دوریاں بہت بڑھ گئی تھی۔ اپنی بیوی کی بات پر میں کچھ پل تو خاموش سا رہ گیا، لیکن پھر اس سے کہا کہ اتنا عرصہ ہو گیا ان سے لا تعلقی اختیار کیے، اب ایسے جانا مناسب نہیں لگتا، اور بھابھی بھی سوچتی ہوں گی کہ میں نے ان کے ایک بار کہنے پر ہی ان کو دوبارہ پوچھا تک نہیں تھا، جس سے انہیں لگا ہوگا کہ میں بھی شاید یہی چاہتا تھا، اور پھر میں سونے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ اس وقت تو میری بیوی بھی چپ کر گئی، لیکن اس کے بعد کئی بار اس نے مجھے بھابھی کو اپنے گھر بلانے کے لیے کہا، تو ایک دن میں ہمت کرتے اپنی بیوی کے ساتھ ہی بھابھی کے پاس جا پہنچا تھا۔ میرے خود کے دل میں اپنا محلہ اور گھر دیکھنے کی خواہش پیدا ہونے لگی تھی، اور پھر بھابھی کو دیکھ کر مجھے دھچکا سا لگا تھا کہ وہ اپنی عمر سے زیادہ لگ رہی تھی، جبکہ دوسری طرف میری بیوی کو دیکھ کر تو لگتا ہی نہیں تھا کہ ہماری شادی کو کافی عرصہ گزر گیا ہے۔ میں دل میں بھابھی سے بہت شرمندہ تھا۔ مجھے لگا تھا کہ وہ ہم سے اچھے سے بات نہیں کریں گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا، بلکہ وہ کافی خوش اخلاقی سے ہمارے ساتھ پیش آئی تھیں۔ پر جب ہم نے اپنا وہاں آنے کا مقصد بیان کیا تو وہ صاف انکار کرنے لگی، لیکن میری بیوی کے بار بار اصرار کرنے اور بچوں سے ملنے کا کہنے پر وہ اس بات میں سر ہلا گئی تھی۔ اس دن میری بیوی بھابھی سے جتنے اچھے طریقے سے پیش آئی تھی، میرے دل میں اس کے لیے قدر بہت زیادہ بڑھ گئی تھی کہ وہ بھی وقت گزرتے اپنے دل کو نرم کر ہی گئی ہے۔ میں بھابھی کا بہت زیادہ عزت اور احترام کرتا تھا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ بہت جلد میں اپنے ہی ہاتھوں سے اس عزت اور احترام کا بیڑا غرق کر دوں گا، اور ایسا قدم اٹھا بیٹھوں گا جس کے بارے میں کبھی میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میری بیوی جس طرح نیکی کے کاموں میں میرا ساتھ دیتی تھی، اور جس طرح اس بار بھابھی کو گھر بلوانے کے لیے میرے ساتھ آئی تھی، تو اسے بھی نہیں پتا تھا کہ اس کی یہ نیکی اس کے گلے پڑ جائے گی، کیونکہ جیسے ہی بھابھی ہمارے گھر روز افطار پر آنے لگی تو کچھ دن تو بہت اچھے گزر گئے۔ ہمارے گھر آنے پر اور بچوں سے ملنے پر بھابھی بھی بہت خوش نظر آتی تھی۔ تب میں نے ایک بار پھر سوچا کہ بھابھی کو اپنے ساتھ اسی گھر میں ٹھہرنے کا بولوں، لیکن ہمت نہیں کر سکا۔ دل میں تھا کہ پھر سے بیوی میری اس بات کا کوئی غلط مطلب ہی نہ نکال لے، اور ویسے بھی بھابھی ایک رات بھی ہمارے گھر رکنے کو تیار نہیں ہوتی تھی، کیونکہ بچے اس سلسلے میں کئی بار ان سے اصرار کر چکے تھے۔ بھابھی کا کہنا تھا کہ وہ اپنے گھر کی عادی ہو چکی ہیں، تو اسے یہاں مسئلہ ہوگا۔ وہ کافی عرصے سے گھر سے باہر نہیں رہی، تو اب اس کا دل کسی اور جگہ رکنے کا سوچ کر ہی گھبراتا ہے۔ وہ اپنے اکیلے پن میں ہی بہت خوش ہیں۔ تھوڑے سے دنوں بعد ہی بھابھی اور میری بیوی کے درمیان تناؤ کی کیفیت پیدا ہونے لگی، جس کی وجہ میری سمجھ میں نہیں آ سکی تھی، کیونکہ اس بار تو میری بیوی خود سے بھابھی کو اپنی مرضی سے لے کر اپنے گھر آئی تھی۔ ایک دن بھابھی کے ہمارے گھر سے جاتے ہی میری بیوی زار و قطار رونے لگی، تو میں پریشان ہو کر اس سے وجہ پوچھنے لگا، لیکن پھر اس نے اپنے رونے کی جو وجہ بتائی، میں کسی صورت اس کی بتائی وجہ پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا، اس لیے زندگی میں پہلی بار اسے تھوڑا غصے سے ڈانٹ دیا تھا، جس پر وہ اور زیادہ روتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ میں سارے دن کا تھکا ہارا اس وقت کچھ بھی سوچنے سمجھنے سے قاصر تھا، اور اپنی بیوی کے اس طرح ناراض ہونے پر جھنجھلا گیا تھا۔ میری بیوی نے اپنے رونے کی وجہ ہی کچھ ایسی بتائی تھی کہ بھابھی روز اسے گھر سے جاتے ہوئے بد کردار کہہ کر جاتی ہیں، اور اس وجہ پر میں جتنا سوچتا اتنا ہی الجھتا جاتا تھا کہ بھلا بھابھی میری بیوی کو بد کردار کیوں کہنے لگی۔ یقیناً میری بیوی کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، لیکن اس کے بعد پھر یہ روز ہونے لگا۔ بھابھی کے گھر سے جاتے ہی میری بیوی رونے دھونے لگتی اور ایک ہی بات دہراتی کہ بھابھی نے اسے بد کردار کہا ہے، تو میں اس کے روز روز ایک ہی بات کرنے پر جھنجھلا کر رہ گیا تھا، کیونکہ اس نے اس بار اس بابرکت مہینے کا میرا سکون درہم برہم کر دیا تھا۔ میں نے اس سے کہہ دیا کہ اسی کے دماغ میں اس بار بھابھی کی یاد آئی تھی، تو وہ اب تنگ کیوں ہو رہی ہے، جبکہ میں تو سب کو خوش کرنے کی خاطر کبھی بھابھی سے ملا تک نہیں تھا۔ اب وہ یہ سب خاموشی سے برداشت کرے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کافی عرصے تک تنہا رہنے سے بھابھی کو کوئی دماغی بیماری لگ گئی ہے، جو وہ اس طرح بغیر کسی وجہ کے میری بیوی کو بد کردار کہنے لگی ہے۔ لیکن جب روز روز میری بیوی کی تکرار بڑھنے لگی تو میں تنگ آ گیا اور بھابھی سے بات کرنے کا سوچا،
پھر اس سے اگلے ہی دن کچھ ایسی صورتحال بن گئی کہ میری بیوی آج بھابھی کے سامنے رونے اور چیخنے چلانے لگی تھی، جبکہ بھابھی چپ کر کے اس کا منہ دیکھ رہی تھی، جس سے مجھے لگا کہ بھابھی اس کا تماشا دیکھ رہی ہیں اور اکیلے رہتے ذہنی بیماری کی وجہ سے وہ یقیناً ہمیں یوں خوشحال دیکھ کر حسد کا شکار ہو رہی ہیں اور میری بیوی کو ٹینشن دینے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اس وقت مجھ پر اپنی بیوی کی مظلومیت کا کچھ ایسا تاثر چھایا کہ میں نے بھابھی سے کوئی سوال و جواب کیے بغیر آگے بڑھ کر ان کے منہ پر تھپڑ دے مارا تھا۔ میرے اس تھپڑ پر کچھ دیر کے لیے ہر طرف سناٹا چھا گیا تھا، لیکن بھابھی ایک نظر مجھے اور میری بیوی کو دیکھتی اونچی آواز میں بددعا دینے لگی، تو ان کی اس ہٹ دھرمی پر میں نے انہیں گھر سے نکال دیا تھا۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا تھا کہ میں اپنے ہی عمل پر ششدر رہ گیا تھا۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں کسی عورت پر ہاتھ بھی اٹھا سکتا ہوں، اور عورت وہ جس کی میری زندگی میں بہت اہمیت اور مقام تھا، اور تو اور میں انہیں گھر سے بھی نکال چکا تھا۔ اس وقت غصے میں وہ سارا عمل مجھ سے سرزد تو ہو گیا تھا، لیکن اسی وقت میرے اندر پچھتاوا پیدا ہونے لگا تھا۔ میں نے سوچا کہ مجھے بھابھی سے تحمل سے بات کرنی چاہیے تھی تاکہ بھابھی کی حالت کا اندازہ لگا سکوں۔ میں اپنی طرف سے ہی بھابھی کو بیمار قرار دے چکا تھا، اس کے علاوہ میں نے کچھ اور سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی تھی۔ اس وقت میری نرم دلی میرا منہ چڑھا رہی تھی کہ میں اپنی بیوی کا رونا دھونا دیکھتے بھابھی کے ساتھ سخت دلی دکھا گیا تھا۔ ایسے حالات سے میں بہت زیادہ بے سکونی کا شکار ہو گیا تھا۔ جب کسی صورت چین نہ ملا تو اگلے ہی دن بھابھی سے معافی مانگنے کے لیے ان کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا، لیکن آگے جا کر دیکھا کہ گھر کو باہر سے تالا لگا ہوا ہے، اور جب میں نے ہمسائے سے پوچھا تو اس نے بھابھی کے وہاں سے جانے کا بتا کر میرے ہاتھ میں گھر کی چابیاں پکڑا دی تھی، لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ بھابھی گئی کہاں ہے۔ یعنی وہ رمضان جو ہر بار میرے لیے خوشنودی کا باعث ہوتا تھا، اس بار میرے ذرا سے عمل سے سب کچھ غارت ہو گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ اس سے تو اچھا تھا کہ بھابھی سے میں دوبارہ ملتا ہی نہ اور انہیں اپنے گھر افطاری کے لیے بلاتا ہی نہیں، لیکن یہ سب کچھ میں نے اپنی بیوی کے کہنے پر کر دیا تھا، اور اب سوائے پچھتانے کے میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ بھابھی کی مجھے دی بے سکونی کی دعا میرا دل کاٹ رہی تھی، اور میں واقعی اس بد دعا کا شکار ہو گیا تھا، جس سے میرے دل میں خیال آیا کہ اگر بھابھی غلط تھی تو ان کی دی بد دعا کیسے مجھ پر اثر کر سکتی ہے۔ میں نے ساری صورتحال سے گھبراتے ہوئے اللہ سے رو رو کر معافی مانگی کہ میں نے اپنی بیوہ بھابھی کے ساتھ یہ سلوک کیا، اور اپنے لیے صحیح فیصلہ کرنے کی قوت مانگنے لگا۔ پھر انہی دنوں ایک رات میں نے خواب میں کچھ ایسا دیکھا کہ میرے سامنے ساری حقیقت کھل کر آ گئی تھی، اور ایسی حقیقت کھلی تھی کہ میں ایک بار پھر سے حیران پریشان رہ گیا تھا کہ آخر آج تک میرے ساتھ ہوتا کیا رہا ہے۔ مجھے جو لگا تھا کہ میں اپنی زندگی جی رہا ہوں، لیکن در حقیقت میں کسی کے ہاتھوں کی کٹ پتلی بنا ہوا تھا، اور اس کی ڈوریاں کسی اور کے ہاتھ میں نہیں بلکہ میری بیوی کے ہاتھ میں تھیں، اور یہ سب کچھ میں نے خواب میں دیکھا تھا، جس سے سب کچھ مجھ پر واضح ہوتا چلا گیا تھا، اور میں نے اٹھتے ہی بغیر کسی حجت کے بیوی سے کھل کر بھابھی کے متعلق بات کی تھی، اور اسے کہا کہ اس کے اور بھابھی کے درمیان جو بھی بات اب تک ہوئی ہے وہ مجھے بغیر کسی جھوٹ کے سچ بتا دے، ورنہ انجام برا ہو سکتا ہے، کیونکہ نہ جانے کیوں مجھے اپنے خواب کے 100% سچ ہونے کا یقین تھا۔ اور پھر میری بات پر بیوی کے چہرے کا اڑتا رنگ ساری تصدیق کر گیا تھا۔ میرے چہرے پر اس وقت اتنا تیش تھا کہ میری بیوی، جس نے ہمیشہ میری نرمی دیکھی تھی، بہت زیادہ ڈر گئی، اور شروع سے لے کر اب تک کی اپنی ساری ڈرامے بازی مجھے بتاتی چلی گئی تھی، لیکن اس وقت اس کے چہرے پر ذرا برابر بھی شرمندگی نہیں تھی۔ اسے شروع سے بھابھی پسند نہیں تھی، تو اس نے مجھے ان سے الگ کر دیا، اور اس کے ساتھ اس میں بہت زیادہ لالچی پن بھی تھا کہ ہمارے پاس اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اسے بھابھی کے پاس موجود گھر کھٹکتا تھا۔ اسی لیے اس نے اس بار بھابھی کو افطاری پر بلوانے کا ڈرامہ کرتے اسے وہ گھر چھوڑنے پر مجبور کیا تھا، اور اس کے ساتھ اس کا میرے ساتھ نیکی کے کاموں میں میرا ساتھ دینا بس دکھاوا تھا۔ وہ بس لوگوں پر اپنی دھاک بٹھانے کے لیے آگے آگے رہتی تھی۔ اس کی باتیں سنتے مجھے اس سے زیادہ خود پر افسوس ہوا تھا کہ میری پسند ایک ایسی عورت تھی جسے کسی کی عزت، کسی کے جذبات کا کوئی خیال تک نہیں تھا۔ پیسے کے لالچ میں اور اپنی حکمرانی کے لیے وہ ایک بیوہ عورت کے ساتھ کیا کچھ کر چکی تھی۔ مجھے اس سے نفرت محسوس ہوئی، دل چاہا کہ اسے زندگی سے نکال دوں،
لیکن زندگی کے اس موڑ پر میں اپنے بچوں کی وجہ سے یہ نہیں کر سکتا تھا۔ اسی لیے اس کے بعد سے میں نے تب تک کے لیے اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی جب تک اسے اپنے اعمال کا احساس نہ ہو جاتا اور وہ معافی نہیں مانگ لیتی۔ لیکن اس کے ساتھ میرے اندر بھابھی سے کیے سلوک کا پچھتاوا ہمیشہ رہنا تھا۔